أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن اور سے الناس لوگ یتخذو بنا لیتے ہیں ومن الناس یتخذو اور لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو بناتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے اندادن شریک. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسے محبت اللہ سے کی جاتی ہے. والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے اشد حبا للہ اشد سب سے زیادہ حبن محبت کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے. ولو اور اگر یرا دیکھ لیں اللہ جینا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس جب یرونا دیکھیں گے العذاب عذاب انا کہ القوت قوت ہے للہ اللہ کے لیے جمیعاً سب کی سب. جن لوگوں نے ظلم کیا وہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ دیکھ لیں گے کہ قوت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَأَنَّا اور یہ کہ اللہ شدید العذاب اللہ شدید من سخت العذاب عذاب دینے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور ان نشانیوں کے باوجود جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک. یحبونہم کحب اللہ پھر وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے یا اللہ سے کی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اور کاش آج سوچ جائے یہ بات ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ان القوت للہ جميعا یعنی جنہوں نے یہ جو بات اس وقت سوچے گی وہ آج ہی ان کو سوچ جائے کہ جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے کہ بے شک قوت تو اللہ کے پاس ہے تمام کی تمام. یعنی عذاب دیکھ کر جو بات سوچے گی وہ آج ہی یہ لوگ جو ہے وہ کاش سمجھ جائیں کہ اللہ کا تعالیٰ ہی کے پاس تمام قوت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور یہ کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی یعنی جو آثار پچھلی آیات میں بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا زمین و آسمان کا بدلنا اور پانی کا نازل ہونا بارش کا برسنا بادلوں کا پھیلنا زمین کا پھیلانا آسمان کا بننا یہ ساری نشانیاں ہیں. اور اس سے پہلے اللہ نے بتایا الہکم الہ تمہارا اللہ کا ایک ہی اللہ ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں
اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان تمام کھلے کھلے آثار جو کہ پچھلی آیت میں بتایا بیان ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس آیت میں 4 اہم باتوں کا بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کی گئیں، اور پھر بھی وہ ان نشانیوں سے کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، مد مقابل بناتے ہیں۔ مثلا اللہ اولاد دے سکتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، مثلا دعا اللہ سے مانگنی چاہیے تو کہتے ہیں جی دعا اس جگہ پہ بھی جا کے مانگنی چاہیے، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، یا ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں، ان کے احکام کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ادب احترام ان کا اس طرح کا ہوتا ہے، ان کے نظر نیاز ان کے نام کی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ نظر نیاز، عبادت، دعا، سجدہ، یہ سب چیز صرف اللہ کے حق ہے، اور ان کو جب دوسروں کا بنا کے لیے بھی کیا جاتا ہے تو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں۔ یہ ایک تو بات یہ ذکر ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو کسی مد مقابل، کسی شریک، کسی چیز کے حساب میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں ایمان والے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ہر چیز سے منہ موڑ کر، ہر دروازے سے منہ موڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اور اس آیت کے اگلے سے بتایا گیا کاش وہ وقت جب دیکھیں گے یہ لوگ کہ اب تو قیامت آ گئی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس وقت ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سارے شریک، سارے اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہیں، کوئی شریک نہیں ہے، سارے شریک پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ شریک ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے۔ تو اس وقت ان کو عذاب دیکھ کر یہ سوچے گا کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش ان کو یہ بات جو اس وقت وہ ان کو سمجھ میں آئے گی ابھی سمجھ میں آ جائے، تاکہ یہ لوگ اپنی عاقبت سنوار سکے، اور اس وقت یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ چاروں نقطات اس آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے گئے ہیں اور ہماری سمجھ کے لیے، سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہمسر اور مد مقابل بنانے کا کیا مطلب ہے، یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہے، ان میں سے بعض کو، جیسے نظر نیاز ہو گئی، سجدہ ہو گیا، یا کوئی اور مطلب یہ کہ دعا ہو گئی، یہ ساری چیزیں دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اولاد کا دینا، منتوں کو ماننا۔ خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ کام صرف اللہ سے کرنے چاہیے، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے خدا ہونے کی حیثیت سے، وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں، مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا، غیب و شہادت، ہر چیز سے واقف ہونا کہ اللہ کو تو غیب کا علم ہے ہی، فلانے کو بھی غیب کا علم ہے، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو اقتدار اعلیٰ والا مانے، اسی کے آگے بندگی اور سر جھکائے، اعتراف بندگی کرے، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کرے، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کرے، اسی سے امیدیں وابستہ کرے، اسی سے ظاہر و باطن، کھلے اور چھپے ہر حال میں ڈرے، اور اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعایا کے لیے جو اس نے حلال و حرام کے احکام مقرر کیے ہیں اور ان کے فرائض و حقوق جو معین کیے ہیں، ان کو امر و نہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان کے جو حکم بتائے ہیں، اور اللہ نے جو قوتیں دی ہے، زبان، ہاتھ،
اور پاؤں اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی اسباب اور وسائل انسان کے جسم میں موجود ہیں کوئی کام کرنے کے، ان کاموں کو صرف اللہ تعالیٰ کے ان اعضاء کو صرف اللہ کے حکم میں استعمال کرے، نہیں کہ نہ یہ کہ اس ساتھ سے زیادتی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، آنکھوں سے وہ چیز دیکھے جو اس چیز سے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، زبان سے وہ لفظ بولیں جس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ نے منع کیا، بلکہ وہ بولے جو اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر چیز اس کی تابع داری اور فرمانبرداری میں لگا دی جائے، اسی کو منبع قانون بنایا ہم سمجھیں، اسی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو منع کرے یا کسی چیز کے کرنے کی اجازت دے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو زندگی اب گزارنے کے معاملات میں کوئی اور فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے بھی کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو، مثلا پارلیمنٹ جو کہتی ہے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے، ہم اپنا قانون بنائیں گے، یا ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، یا وہ بھی دراصل خداوند کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، لیکن عملی طور پر اس نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو اللہ کی تابع داری میں اللہ کے حکم کے تحت ہی خود کرنے، اللہ سے کی رہنمائی میں ہی کرنے چاہیے۔ جب ان کو اپنی مرضی سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ان پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم نے اپنی مرضی پہ عمل کیا۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ مطلوب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ کو ہی محبوب اور مطلوب رکھیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت اس پر قربان نہ کر سکتا ہو۔ اس لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کی دعا، جس کے پڑھنے سے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو۔ اس کے لیے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی وحلی ومن الماء البارد۔ یہ دعا یاد کر لے ہر بندہ، اور تاکہ اس کے دل میں محبت صرف اللہ کی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نماز کی پکار آتی ہے، ایک طرف اہل خانہ کا کوئی کام آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو اہل خانہ کے کام چھوڑ کے فوراً اللہ کے حکم کی طرف دوڑتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بننے کو پیاس لگ رہی ہے، اور جتنی محبت ٹھنڈے پانی سے لگتی ہے، اگر باہر گرمی میں چاہے تو ٹھنڈا پانی پینے کو جتنا دل کرتا ہے، اتنا ہی دل اللہ کے حکموں کو ماننے پہ کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں ہم جا کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، اور ان کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم تک پہنچے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔